السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اور آج آپ کا جو ہے یہ تھرڈ لیکچر ہے ایجوکیشن کا، اور جو پچھلے دو لیکچرز ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اور کیونکہ یہ کہ آن لائن کلاسز ہیں تو ہمارا جو ہے آپس میں کانٹیکٹ تھوڑا کم ہو رہا ہے، کم کیا بلکہ نہ ہونے جیسا ہی ہے، ایکول ہے۔ تو اب جو ہے یا تو اگر آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو میں جو ہے اس لیکچر کے اینڈ میں دے دوں گی، اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مسلم اسکالرس کی کیا کیا ایجوکیشن میں پارٹیسپیشن تھی، تعلیمی خدمات کیا تھیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جو ہے بینگ مسلم، ہم نے اس چیز کو اچھی طرح سے ریئلائز بھی کر لیا ہے کہ مطلب ہمارے مذہب میں اسپیشلی اسلام میں جو ہے کتنی اس کی اہمیت ہے، ایجوکیشن کی اہمیت سے، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو مسلم جو اسکالرس تھے ان کی بہت جو ہے نمایاں انہوں نے جو ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشنس کی ہیں، اور ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں، فیمس ہیں، بہت سارے ہیں ویسے، لیکن ہم ان میں سے کوئی سے چار جو ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے، فلاسفر سے بیسکلی ہے، تو فلاسفر جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں سچائی کی تلاش، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں سچائی اصل میں ہے کیا، ہم کیا ہیں، انسان کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں جو بک ہم پہ نازل کی گئی ہے قرآن پاک، اس کو نازل کرنے کا کیا پرپس تھا، کیا مقصد تھا، پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کا کیا پرپس تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی سچائی کی تلاش میں اپنی ساری زندگی جو ہے اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت مطلب بڑی اس پہ آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ بڑے بڑے نمایاں قسم کے نام ہیں اس میں ہمارے پاس۔ ان میں سے کچھ جو فیمس ہیں ان میں ہیں الغزالی رحمۃ اللہ، اور ابن خلدون ہیں، ابن سینا ہیں، زرنوجی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ فلاسفرز تھے بلکہ انہوں نے بہت سی سائنٹیفکلی جو ہے اس میں ڈسکوریز کرنے میں بھی جو ہے بہت ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ یورپ میں جب برٹش ہمارے اوپر آئے تھے، جو رولرز بن گئے آ کے دن یہاں پہ ٹریڈ کی غرض سے آئے تھے، ٹریڈنگ کرتے کرتے جو ہے پھر انہوں نے ہمارے ہی کچھ جو ہے بیچ کے لوگ جنہوں نے غداری کی ان کے ساتھ مل ملا کے جو ہے انہوں نے اپنی یہاں پہ روٹس کو اسٹرانگ کیا بر صغیر میں، اور پھر جو ہے یہاں پہ قابض ہو گئے۔ تو انہوں نے ہماری لائبریریز میں سے ہمارے مسلم اسکالرس کی بکس جو تھیں، جو سائنٹسٹ تھے، ان کو یہاں سے اٹھا کے جو ہے یورپ میں ٹرانسفر کر دیا، وہاں بھیج دیا، اور ہمیں جو ہے ان کی بکس لکھی ہوئی سائنٹیفک جو ان کی تھیں بکس تھیں، بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ کے نیم سے، وہ ہمیں یہاں پہ پڑھانا شروع کر دیں، اور انگلش لینگویج میں۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک پلاننگ تھی، پراپر پلاننگ تھی کہ بھی کیونکہ انگلش ہمارے لیے ایک فارن لینگویج تھی، ڈائریکٹلی ہمیں جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، ایشو ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی لینگویج میں لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کو اس میں جو ہے وہ باہر بھجوا دی گئیں، اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجا گیا تاکہ نہ ہمیں سمجھ آ سکے ٹھیک طرح سے، اور نہ ہم اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کو، جو بیسک کانسیپٹس کیا ہیں۔ چلو خیر، یہ تو ایک چھوٹا سا ایک اس میں اوور ویو تھا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ آج کا جو ہمارا وہ ٹاپک ہے ہم اس پر آتے ہیں۔ تو آج ہم اسٹڈی کریں گے الغزالی کو۔ الغزالی کی الغزالی رحمۃ اللہ، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1058 پیدائش ہے، اور ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 1111 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو بکس ہیں، بہت ساری بکس ہیں، ان میں سے جو ہے کئیوں کے جو ہے ترجمے کیے گئے ہیں یورپی لینگویجز میں، جن میں سے کچھ
فیمس جو ہیں وہ ہیں کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم، یہ دو ان کی بکس کے نیم ہیں. اب آپ جو ہیں مدرسہ نظامیہ بغداد کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے تھے، اور یہ اس دور میں انٹرنیشنل اس کی ایک پہچان تھی اس مدرسے کی. اب ان کے کنسیپٹس کیا تھے؟ ان کے جو ایجوکیشنل کنسیپٹس تھے وہ دو تھے، ٹھیک ہے. ان کے جو نیمز ہیں وہ یہ ہیں، ایک ہے تعلیمی تصورات، یہ دو تھے. ایک علم محمود اور ایک علم مضموم. اب بات کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کیا. علم محمود ہمارے پاس وہ علم تھے جو بینیفیشل ہیں ہمارے لیے، بینیفیشل فار ہیومن بینگس، جیسے کہ اس میں آ جاتے ہیں اور ضروری ہیں، کمپلسری بھی ہیں، ساتھ کمپلسری بھی، نہ صرف بینیفیشل بلکہ کمپلسری اینڈ بینیفیشل دونوں ہیں. جس طرح کہ ہمارے پاس اس میں قرآن ہے، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ دوسرے جو ہیں ہمارے پاس پیشے جو لازمی ہیں ہمارے لیے، بیسک یعنی بیسک ارننگ کے لیے لازمی ہیں. لکھنا، جس طرح لکھنا ہو گیا، پڑھنا ہو گیا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ان کو کہتے تھے علم محمود، علم یا علوم محمود، جمع ہے علم کی علوم، ٹھیک ہے. اور دوسرے ہمارے پاس ہیں علوم مضموم یا علم مضموم، اور یہ وہ تھے جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، which are not beneficial for human beings. اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ اس میں آ جاتے ہیں جی، کون کون سے ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے. اس میں کالا جادو ہو سکتا ہے، اور جو اس ٹائپ کی جو ہے چیزیں ہیں، اور دوسرے جو ہیں ہمارے لیے نقصان دہ علوم، ٹھیک ہے، جن کا ہیومینٹی کو ایز سچ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. مضموم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو نقصان دہ ہوں، جو ضرر پہنچانے والے ہوں، ٹھیک ہے، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے. اچھا، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم مقاصد. مقاصد تعلیم کون کون سے تھے الغزالی کے؟ نمبر 1 ہے معرفت الہی. معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، ٹھیک ہے. معروف لفظ سنا ہوگا آپ نے، تو معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہر کوئی جانتا ہو، پہچانتا ہو، ٹھیک ہے. تو معرفت یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچاننا ہے کہ کون ہے ہمارا رب، کون ہے ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق کون ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب تک ہم اپنے خالق کو پہچانیں گے نہیں، تو تب تک ہم جو ہے اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کس طرح کر پائیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں جب پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا خالق ہے جو ہمیں یہ آرڈر دے رہا ہے، تو ہم کس طرح سے اس کی کیسے ہم انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے اس کی باتوں کو ہم سنیں گے یا اس کے آرڈرز پہ ہم اس کو اوبے کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے رضا الہی کا حصول. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، ٹھیک ہے.
دین اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اخلاقی اقدار. کا فروغ. ٹھیک ہے، یعنی کہ معلم کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر جتنی بھی ان کی ایجوکیشن تھی، اس کا جو مین جو پرپس کیا تھا کہ ہمیں ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا، تربیت دینا اور ہمارے اخلاقی اقدار کو فروغ دینا. یعنی اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ سچائی ہے، دیانتداری ہے، بڑوں کا آپ جو ہے رسپیکٹ کریں، احترام کریں، چھوٹوں سے آپ پیار کریں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے مورل ویلیوز میں. دین اس کے بعد ہے فورتھ ون تھا ان کا مقصد اعلیٰ کردار کی تشکیل. ہاں، صرف ہم نے جو ہے زبانی کلامی ایجوکیشن پہ جو ہے اس کو فوکس نہیں کرنا تھا. پریکٹیکلی اس چیز کو جب بیسکلی لرننگ ہوتی کیا ہے؟ لرننگ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی نیچر کا، آپ کی جو ہے آپ کی عادت بن جائے. ٹھیک ہے، آپ کی نیچر کا ایک پارٹ بن جائے، آپ کی ذات کا ایک وہ پارٹ بن جائے، پرماننٹلی ایک پارٹ بن جائے. ٹھیک ہے، تو صرف پڑھنا ہی نہیں تھا بلکہ کردار کو بھی تشکیل دینا تھا، بنانا تھا اور اس کو مکمل کرنا تھا. تکمیل، پرفیکشن کی حد تک اس کو لے کر جانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے انسان کی ایجوکیشن، اس کا کردار ہی ہے جو اس کو جو ہے انسان اور حیوان میں فرق پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم نیکی اور برائی میں جو ہے ڈفرنس کر سکیں، برے کاموں کو ہم ترک کر سکیں. انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے ہی جانا جاتا ہے، اور یہ اوصاف انسان میں ایجوکیشن کے ذریعے ہی آتے ہیں. دین اس کے بعد ففتھ ون ہے جی دنیاوی ضروریات کا خیال. ہمارا اسلام جو ہے نا، یہ دین فطرت ہے. یہ نہ صرف دین بلکہ دنیاوی طور پہ بھی جو ہے ہماری ہر طرح سے گائیڈنس کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو آپ کے نزدیک، یعنی امام غزالی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے نزدیک جو انسان ہیں، افراد ہیں، ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دیں کہ وہ اپنی لائف کو ایک پراپر ایک ماڈل کے طور پہ گزار سکیں، مثالی لائف گزارنے کے مقابل ہو سکے. نہ صرف دین بلکہ اپنی جو میٹیریلسٹک دنیاوی جو ان کی جو نیڈز ہیں اس کو بھی پورا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ نے جو ہے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو سیکھنے پر بھی زور دیا تھا. 6 ون ہے تسخیر کائنات. سوری، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اس نے بڑا ہوا، جوان ہوا، اس نے جو ہے ایجوکیشن حاصل کی، دین کمانا شروع کر دیا، شادی ہوئی، بچے ہوئی، پھر ان کی جو ہے آگے فکر میں لگ گیا اور اسی طرح بڑھاپے میں آ گیا اور پھر جو ہے قبر میں چلا گیا، پہنچ گیا قبر تک. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے علاوہ ساتھ یہ تھا کہ دنیا میں جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کو دیکھو، اس پہ ریسرچ کرو، اس کو ڈسکور کرو، اس پہ جو چھپے جو راز ہیں ان کو جانو، پہچانو. ٹھیک ہے، یعنی اپنے کائنات کو مسخر کرنا ہے، اپنے انڈر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا جو ہے، ہوا کو، زمین کو، آسمان کو، ہر چیز کو جو ہے انسانوں کے تابع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انسان دریاؤں کا رخ موڑ لیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہواؤں کی ڈائریکشن کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے، موسم کی پریڈکشن کر لیتا ہے، اور خلا میں اسپیس میں جو ہے سیٹلائٹس بھیجے ہوئے اس نے، چاند تک انسان پہنچ گیا. یعنی اسے کائنات کو نہ صرف جو ہے زمین کے اوپر مسخر کیا بلکہ زمین کے اندر بھی چھپی جو معدنیات ہیں وہاں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے. تو اسے کہتے ہیں مسخر کرنا. اب نصاب تعلیم کو دیکھتے ہیں. امام غزالی کے نزدیک ایجوکیشن کا نصاب کیسا ہونا چاہیے، سلیبس کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس کو دو برانچز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. ایک کو کہتے ہیں جی ایک کو کہتے ہیں فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ.
اب جو اس میں فرض عین ہے، یہ کون سے مضامین ہیں؟ یہ وہ مضامین ہیں جن کو ہم لازمی مضمون کہتے ہیں، لازمی مضامین ہیں جو ہر انسان کے لیے کمپلسری ہیں، سب نے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یعنی بھلے وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب کے لیے اس کا نالج لینا لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ دوسرے جو ہیں فرض کفایہ، یہ وہ ہمارے پاس اس میں سبجیکٹس آتے ہیں، شامل ہیں جو امام غزالی نے جو ان کی جو ڈویژن کی ہوئی ہے، کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے سلیبس کی، 2 پارٹس میں کی ہوئی ہے۔ ایک کو وہ کہتے ہیں فرض عین اور دوسرے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین کون سے وہ آپ کے پاس ہیں؟ جو لازمی مضامین ہیں، اور فرض کفایہ وہ ہے کہ جو آپشنل ہیں، جو اختیاری مضمون ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اختیاری مضامین۔ اب جو لازمی مضمون ہے ان میں کیا آ سکتا ہے؟ ان میں قرآن، حدیث، ٹھیک، قرآن و حدیث شامل ہیں۔ اور جو آپشنل ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، جو ہماری فائنینشیل نیڈز کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو نہ صرف آپ نے اپنے دینی ایجوکیشن بلکہ دنیاوی ایجوکیشن پہ بھی ساتھ برابر کا اس کو جو ہے لے کے چلنا ہے۔ اس میں طب، میڈیکل ہو گیا، اس میں میتھ آ گیا، اس میں آپ کی زراعت ہے، اس میں آپ کی جو ہے صنعت ہے، کپڑا سازی ہے، اور صنعت و حرفت ہے، ظروف سازی بھی اس میں آ جاتی ہے، پارچہ بافی آ جاتی ہے، اور بافی آ جاتی، اور دیگر تمام مضامین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب ان کا میتھڈ کیا تھا؟ الغزالی کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ تھا کہ ایک تو بچے کو جو ہے نا اس کا ہمارا تھرڈ جو ہے جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ الغزالی کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا؟ طریقہ تدریس، اس کو دیکھتے ہیں کیا تھا۔ نمبر 1 ان کا کہنا یہ تھا کہ بچوں کو ان کے رجحان، ان کے انٹرسٹ کے مطابق پڑھایا جائے، بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دی جائے، یعنی بچے کا انٹرسٹ جو ہے جس چیز کی طرف ہے بچے کو اسی کی لائن کی طرف لے کے جائیں۔ بچہ میڈیکل میں اس کا جو ہے شوق ہے تو اس کو زبردستی آپ زراعت کی طرف اس کو مت لے کے جائیں۔ پھر اس کے بعد تدریس میں تدریج کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ۔ پہلے آپ نے آسان چیز بچے کو جو ہے اس کی طرف لے کر آنا ہے، سکھانی ہے، جب وہ اس پہ عبور حاصل کر لے گا، اس کو سیکھ جائے گا، دین تھوڑا سا ٹف کی طرف جانا ہے، دین پھر اس سے مزید ٹف کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، یعنی جس میں دیکھیں ہمارے بھی آج کل ایسے ہی چل رہا ہے کہ پہلے پرائمری کلاسز ہوتی ہیں، اس میں بیسک نالج ہوتا ہے، بچوں کو صرف جو ہے پڑھنا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، ABC سکھاتے ہیں، دین پھر اس کے بعد بچہ جب حرف لکھنا سیکھ جاتا ہے، دین وہ لفظ بناتا ہے، پھر اس کے بعد جملہ بناتا ہے، پیراگراف بناتا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ٹیچنگ میتھڈ بھی لے کے چلنا چاہیے۔ تھرڈ 1 ہے کہ بچے کی ذہنی جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق ہی بچے کو تعلیم دی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ سابقہ علوم کی مدد سے تعلیم دیں۔ سابقہ علوم کی مدد سے معلومات، سابقہ جو معلومات ہیں ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ لے کر بچے کو تعلیم دی جائے، یعنی جس طرح سے اگر آپ نے بچے کو ایک نیا ٹاپک شروع کروانا ہے تو اس سے پہلے بچے کو جو ہے پچھلا جو اس کو جو وہ سیکھ چکا ہے اس سے ریلیٹڈ بچے کو آپ جو ہے کوسچنز آپ کروائیں گے۔ جس میں فرض کریں اگر آپ نے الجبرا کی طرف میتھس کر رہے ہیں، الجبرا آپ نے پڑھانا ہے، تو الجبرا میں جو ہے اس میں ایڈیشن کا بھی یوز ہوتا ہے، اس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں سبٹریکشن بھی ہوتی ہے، ڈویژن بھی ہوتی ہے۔ بچے کے کنسیپٹ ہونے چاہیے کہ چھوٹی بریکٹ، درمیانی بریکٹ، بڑی بریکٹ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو بیسک نالج ہوتا ہے بچہ جو پہلے گین کر چکا ہوتا ہے اسی کو ہم یوز کرتے ہوئے جو ہے مزید اس کو کمپلیکس جو ہے علوم کی طرف
معلومات کی طرف اس کو لے کر چلتے ہیں. 5th ون ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا. یعنی صرف تھیوریٹیکل نالج پہ نہ بیٹھیں, اس کو پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ کروائیں. جس طرح سے آپ کی فزکس, کیمسٹری, بایو ہے, ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے اردو میں آپ کر سکتے ہیں, لٹریچر میں کر سکتے ہیں, ایون کہ ہم اپنے اس میں ایجوکیشن کے مضمون میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں فارم, اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں الغزالی کا جو میتھڈ تھا, ٹیچنگ میتھڈ ہے, آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کو ایک دن آپ کو دیا جائے, آپ کے گروپس آپ بنا دیے جائیں, پھر کہا جائے کہ آپ نے ان کے ٹیچنگ میتھڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا 1 ویک آپ نے بچوں کو خود پڑھانا ہے, لیکچرز آپ نے ڈیلیور کرنے ہیں. تو ایجوکیشن میں جو ہے پریکٹیکلی اس طرح سے ہوتا ہے. یعنی آپ خود جب تک ٹیچر بنیں گے نہیں, استاد بن کے آپ بچوں کو پڑھائیں گے نہیں, یہ ایکسپیرینس آپ لیں گے نہیں, دین اس وقت تک آپ جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا آپ کے لیے ٹف ہوگا. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ہے بچوں کے لیے سبق آسان بنانا. یعنی کسی بھی چیز کو بہت ٹف بنا کے نہ پیش کیا جائے, اس کو سمپل فارم میں اس کو لے کے جایا جائے. جس طرح سے تھوڑا سا میں نے جو ہے چونکہ پہلے ہمارا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا تھا, ہم کلاس روم میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو جس طرح سے آپ کو لے کے چلنا, ساتھ بندے کے جو ہے اس میں ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ کی جو ہے اپنے ان پٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی آؤٹ پٹ بھی ساتھ لے رہی ہوتی ہوں, آپ لوگوں کا رسپانس بھی آ رہا ہوتا ہے, کوشچنس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی آنسرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک بڑا اچھا جو ہے انٹریکشن اس میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ٹف چیز کو بھی آسان بنا کے جو ہے وہ سامنے رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے. اب جبکہ جو کہ آن لائن یہ کلاسز تھیں, تو پہلے 2 جو آپ کو لیکچرز ہیں اس میں تھوڑا سا شاید بورنگ لگا ہو آپ کو, کیونکہ وہ بک کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کیا تھا, ساتھ ساتھ میں اس کو جو ایکسپلین کرتی گئی تھی, بک کا ہی آپ کے پیجز رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ کے تھوڑا بورنگ جو ہے وہ ہو رہا تھا. اسی لیے تھوڑا سا وہ ٹاپک بھی نیا تھا, ڈفرینٹ تھا ٹاپک, اور اس کو جو ہے اس طرح سے ہیڈنگز بنا کے پوائنٹس کی فارم میں کیا کہ تاکہ آپ کو تھوڑا انٹرسٹنگ بھی لگے اور سمجھنے میں تھوڑا مزہ بھی آئے اور آپ کو آسان بھی لگے. 7th ہے اسباق کی تیاری. ایک معلم جو ہے نا اپنے کسی بھی پیشے کے ساتھ اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ اس کو پہلے پلان نہ کرے, پراپر پلاننگ کے ساتھ, لیسن پلاننگ کے ساتھ. لیسن پلاننگ انتہائی ضروری ہے کہ آج میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا تھا لیکچر, پہلے میں نے اس پہ کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ مائنڈ میں ایک پورا ایک پلان بنایا, اسٹرکچر بنایا کہ میں اس کو کس طرح آپ لوگوں کے لیے کیسے انٹرسٹنگ کروں. اس سے بھی مزید ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی جو ہے نیکسٹ ٹائم میں آپ کو نیکسٹ جو اگلے فلاسفر کے بارے میں آپ کو جو لیکچر ڈیلیور کروں, دین میں بھی شاید میں جو ہے کسی وائٹ بورڈ پہ کر لوں, میں آپ کو میں بھی کوئی جو ہے اس پہ لیپ ٹاپ پہ کروا دوں, وہاں سے کچھ آپ کو جو ہے سلائڈس بنا کے کرا دوں, یا پھر اس میں یہ بھی ایک تھوڑی سی انوویشن ہم کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے ان کے بارے میں, ڈاکومنٹری جو ہے ان کے بارے میں آپ کو دکھا دوں, ٹھیک ہے. یعنی تو اس طرح سے کر کے ایک پلان کر کے جو ہے ٹیچر اپنے لیسن کو لے کے چلتا ہے. یہ تو تھے ہمارے ٹیچنگ میتھڈز جو تھے الغزالی کے کہ کیا کیا تھے, ان کے جو اکارڈنگلی کیسے ہونے چاہیے تھے. اب وہ الغزالی کے مطابق استاد اور شاگرد کا جو ہے آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے, اس کو دیکھتے ہیں. استاد اور شاگرد کا کے تعلقات. اچھا, اس پہ کافی ڈیٹیل میں جو ہے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. اس میں آبویسلی جب استاد اور شاگرد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آداب معلم ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کہ جو ہے جو اسٹوڈنٹ سے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہوئے جو ہے کس طرح سے بات, سوری یہ آداب معلم سے مرادی ہے کہ جو معلم نے کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے متعلم. متعلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, معلم کہتے ہیں ٹیچر کو.
متعلم کے آداب، اس میں جو ہے ایک شاگرد کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے۔ تو الغزالی کہتا ہے کہ جو معلم ہے نا، معلم کو جو ہے اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے بیٹوں بیٹیوں کے برابر کو سمجھے، کیونکہ جو ہے استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئے، اور پھر اس کے علاوہ اپنے قول و فعل میں جو ہے مطابقت پیدا کرے، جو بولے وہی کام کرے، یعنی بھی ایسے نہ ہو کہ کل آپ سے کوئی پرومس کر لیا کہ ٹھیک ہے کل ہم آپ کو ایک ویڈیو لنک کے دکھائیں گے، اب جو ہے اسٹوڈنٹس بڑے شوق کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں جی آج تو ہم نے بڑا انٹرسٹنگ قسم کا لیکچر ہونے والا ہے، لیکن لیکچر وہی بورنگ سا ہو، ٹیچر آئے لیکچر ڈلیور کریں، بولتے جائیں اینڈ دین گو بیک، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ہوگا کہ اچھا پھر اس کے بعد ٹیچر اگر کبھی کوشش کرتا بھی ہے کہ میں کوئی اس کو انٹرسٹنگ بناؤں، اس میں کوئی بچوں کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کروں، آپ سے کچھ پرومس کرتا ہے کہ بھی کل ہم ایسا کریں گے، تو پھر ٹیچر نے کہنا اچھا، اسٹوڈنٹ نے کہنا اچھا کہ بھی یہ تو پہلے بھی اس طرح سے بات کی تھی لیکن اس طرح کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، قول و فعل میں ان کا جو ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ تھرڈ ون یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ان کے معیار، ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کی جو قابلیت ہے اس کے اکارڈنگلی بات کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں آپ سے بات کری جاؤں یہاں پہ کوئی بہت ہی ہائی لیول کی قسم کی میں آپ کو فلاسفی پڑھانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ سیکنڈ ایئر کے بچے ہو تو مجھے آپ لوگوں کا لیول دیکھ کے اس کے ساتھ ویسے ہی جو ہے آسان الفاظ میں لیکچر کو ڈیلیور کرنا ہے۔ نمبر فورتھ ون ہے کہ تعلیم کا صلہ، یعنی کہ اس سے کوئی جو ہے ان ریٹرن کچھ بھی نہ ہم ڈیمانڈ کریں اسٹوڈنٹ سے۔ یہ نہ ہو کہ بھی کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم پڑھا رہے ہیں یا آپ کے نمبر اچھے آپ کو چاہیے تو اس میں جی آپ ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی فائنینشیل مٹیریلسٹک کوئی لالچ ہو ٹیچر کے دل میں، یا پھر نہ بھی ہو، دین جو ہے یہ امید رکھے کہ بچے تعریف کریں گے، ہماری خوش آمد کریں گے، نو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتا رہے کہ بھی آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ کو اشاروں سے، کنائیوں سے، پیار محبت سے راہ راست پر لائے۔ ڈائریکٹلی پہلی دفعہ میں جو ہے نا بچے کو اگر آپ جو ہے اس پہ سختی کرنا آپ سٹارٹ کر دیں کہ دین وہ چیز بچے کو باغی بنا دیتی ہے۔ تو پہلے محبت سے، پھر تھوڑا اشارے سے، بری باتوں سے آپ روکیں، منع کریں۔ پھر اسٹوڈنٹ کو جو ہے ڈائریکٹلی جو سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے، بچہ ڈسکریج ہوتا ہے، معلم کی بھی جو ہے اس میں اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک بار جو ہے شروع میں آپ نے سختی کی ہے دین دوبارہ کی ہے، بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے غور سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو الغزالی کا جو کہنا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ جو ہے اب اسٹوڈنٹ بالکل قابو نہیں آ رہا، دین پھر آپ کو 3 چھڑیوں کی حد تک جو ہے پنشمنٹ آپ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی ظلم کرنا ہے، اس طرح سے نہیں۔ اب جو ہے اس کو ہم جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے۔ الغزالی کے اکارڈنگلی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے نالج پہ کیا کہتے ہیں تکبر نہ کرے، پراؤڈ فیل نہ کرے کہ مجھے زیادہ آتا ہے، ٹیچر کو کم آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر بھی انسان ہے، اس سے بھی کبھی کوئی غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ اپنے استاد کو جو ہے اوبے کرے اور اپنے آپ کو جو ہے بری عادات سے دور رکھے، تمام علوم و فنون کا بیسک نالج پہلے حاصل کرے، پہلے ایک پورا جو ہے علم جو ہے جو فن جو ہے اس پہ عبور حاصل کرے، دین اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کی طرف موو کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ پہلے ایک فن، وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی ہے کہ ایک فن کو پوری طرح پہلے سیکھے، دین نیکسٹ کی طرف جائے، اور ایک دم سے اکٹھا علم نہ حاصل کرے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے الغزالی جو تھے مسلم اسکالر تھے، ان کی ہم نے دیکھی کہ کیا ان کی جو ایجوکیشنل کنٹریبیوشنز تھیں وہ کیا تھیں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا ان کا، ان کے مقاصد کیا تھے ایجوکیشن کے، اور وہ جو ہے انہوں نے ان کے کنسیپٹس کیا تھے ایجوکیشن کے، پھر انہوں نے سلیبس کو کن کن حصوں میں اور کتنے حصوں میں اور کون کون سے چیزوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر ٹیچر کے کیا آداب ہیں، اسٹوڈنٹ کے کیا آداب ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے۔ ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر، اور نہیں بھی کیا تو دین پلیز اس کو جو ہے انجوائے کرنے کی آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ چلے انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، انٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔